آج 7 شعبان پہلے منگل کے دن آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فرشتے دولت لے کر آپ کے گھر آ جاتے ہیں۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا، پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ ضرور دے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کا کوئی ایسا مقصد ہے، کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی دلی مراد ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو، یا کوئی آپ کا دشمن ہو، گھریلو مسائل ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، الغرض کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، یہ وظیفہ پڑھنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور تمام مقاصد پورے ہوں گے، اور جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال اور دولت آ جائے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار اور جاننے والے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ اگر اس وظیفے کو بے روزگاروں نے پڑھا تو اللہ نے ان کے لیے بہترین نوکری کا وسیلہ بنا دیا۔ کاروباری حضرات نے پڑھا تو ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ اگر آج آپ بھی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں کہیں بھی موجود آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء تہجد کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا پھر دن میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 شعبان پہلے منگل کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد، ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کی خواہش الگ الگ ہوتی ہے۔ آج جسے جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت ضرور کریں۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں،
من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لے۔ قرض سے نجات چاہیے تو اس نیت سے پڑھ لے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اپنے مقصد کی نیت کریں، اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص صورت کا وظیفہ ہے، اور یہ اللہ کی لاڈلی اور محبوب صورت ہے، اور وہ صورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا آغاز اسی سورہ مبارکہ سے فرمایا۔ اگر سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو اندازہ لگائیے کہ سورہ مبارکہ کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ سورہ فاتحہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب دولت کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا، میرا رب نسلوں کو آباد کر دے گا، میرا رب آنے والی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرما دے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی صورت ہے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ قرآن سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور علیہ السلام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، تو اس وقت تک سویا نہ کر جب تک 4 کام نہ کر لیا کرو، یعنی کہ 4 چیزوں پر عمل نہ کر لو، اس وقت تک سویا نہ کرو۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 کام کون سے ہیں جن کے کیے بغیر نہیں سونا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ کر سویا کرو۔ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کو اپنے لیے سفارش کرنے والا بنا کر سویا کرو، اپنے رب کو راضی کر کے سویا کرو، اور فرمایا ایک حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، اتنا سارا کام ایک ہی رات میں سونے سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو شخص سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ کر سوتا ہے، اللہ پاک اس کو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورہ اخلاص کی کتنی برکت ہے، کتنا مقام ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 12 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ کلمہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی بندہ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، سنیے، اس کا تعلق قیامت کے دن حساب کتاب سے ہے۔ اس سے بھی اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا، ہر رجسٹر کا طول و عرض حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا تو اس میں درج باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ امتی کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے، دونوں کا وزن کرو۔ امتی کہے گا، اے میرے رب، اس ٹکڑے کی ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن اس ٹکڑے والا پلڑا بھاری اور رجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اس لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی مزید فضیلت بیان فرمائی، 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمہ کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند ہلکا ہوں تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے، آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہوں گے وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں وہ مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا پہلے رب کو راضی کیا، پھر اللہ سے مانگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا کہتے ہیں کہ اے اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اللہ کے بندو، پہلے رب کو راضی تو کرو، پھر اس سے مانگنا، پھر جو مانگو گے مل بھی جائے گا۔ اس رب کے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے۔ اس لیے آج آپ نے پہلے نمبر پر 11 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 12 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 21 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اب آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا، اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔
جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔